بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری اور آپ کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ گزرتے ہوئے لمحات جو مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی اعلیٰ کتاب کے ساتھ یہ وقت عطا کیا۔ یقیناً یہ ایسا خوبصورت کلام ہے کہ جس کی اس قدر و منزلت ہے کہ جب اللہ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے تو اس کی تعریف کی ہے، اور باقاعدہ جو قرآن پاک کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ سے ہی ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ تو ایک خلاصہ اور دیباچہ ہے یا پریفیس ہے کہ جب کوئی کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کو لکھ چکا ہوتا ہے تو پھر وہ شروع کے صفحے پہ اس کا ایک دیباچہ لکھتا ہے، تاکہ اگر کوئی میری کتاب کو پورا پڑھنا چاہے تو وہ پہلے اس خلاصے کو دیکھ لے کہ میں نے اس میں کیا کیا بیان کیا ہوا ہے۔ ایک کوئک اوور ویو جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سارے قرآن کے مضامین جو ہیں وہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اکٹھے کر دیے۔ باقاعدہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے جب قرآن کا آغاز کیا ہے تو اس کی تعریف کی ہے، اپنی ہی کتاب کی تعریف کی ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی، کوئی ڈیفیشنسی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے مفکر کی آپ کتاب اٹھائیں جو اس نے بڑی محنت سے اور بڑے سالوں کی عرقریزی سے لکھی ہو، وہ بھی ضرور لکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، میں اس غلطی کو ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن یہ کیسی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس کے مصنف نے پہلے ہی حرف میں یہ کہہ دیا کہ اس کتاب میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم نے کوتاہی نہیں چھوڑی ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں کسی جگہ پہ ہم نے کوئی کمی رہنے دی ہے۔ تمہارے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، تمہارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، تمہارے انداز میں کہیں نہ کہیں کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے اس قرآن میں بولو کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری آیت پہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے ایک لاک لگایا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا ہوگا کون، اور اس سے کون نور لے گا، روشنی کون لے گا، کون اس کتاب کا اصل قاری ہے، کون اس کتاب کی اصل اہلیت رکھتا ہے۔ تو وہ بھی دوسرے ہی لفظ پہ بتا دیا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ صرف اس کے لیے نور بنے گی جو دل سے اللہ سے ڈرے گا، جس کا دل اللہ کے ڈر سے لرزتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے خوف کی
دھڑکن کی طرح وہ دھڑکتا ہے اللہ کا خوف، وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہذا کیسی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس نے اپنی ذات کو بھی بیان کر دیا اور اپنے پڑھنے والے کو بھی بیان کر دیا۔ میرے پڑھنے والا یہ ہے اور میں یہ ہوں، تو یہ دونوں ہی بیان ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں واقعی قرآن کے ساتھ وہ رنگ عطا کرے جس طرح قرآن چاہتا ہے۔ تو آپ بڑے سعادت مند ہیں کہ آپ کو اللہ قرآن سے یہ محبتیں دے رہا ہے، قرآن کی محبت، قرآن کا پیار آپ کے دل میں اتر رہا ہے، اور یہی اصل میں حضور دینے آئے تھے۔ آقا علیہ السلام اصل میں ہمیں یہ دے کے گئے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ نے اپنا پورا زور لگایا ہے، اپنی پوری آپ نے محنت کوشش ساری قرآن کے ساتھ کی ہے، اور یہی اصل میں وہ کلام تھا جس کو پہنچانے کے لیے حضور خود آئے۔ تو ہم اصل میں بھول گئے ہیں، ہم اس کلام سے علیحدہ ہو کر شاید کچھ اور لینا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو اس کے ساتھ جڑے گا بس وہی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور بڑی واضح حدیث آقا علیہ السلام نے فرمائی، یہاں بھی کہیں ادھر ادھر میں نے لگائی ہوگی لکھ کے، کہیں آپ کو نظر آ جائے گی، قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ تو اس سے مطلب یہی ہوا کہ اصل میں اللہ تک پہنچانے والا یہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک برکتیں اسی سے آئیں گی۔ باقی سب کہانیاں قصے کتنے بھی آپ بلند کر لیں، بنا لیں، اور اس کو بڑھاتے جائیں آپ۔ جو قرآن کے ساتھ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں، اور جس کا تعلق قرآن سے نہیں جڑ رہا وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو آئیے آج اگلی آیات انشاءاللہ کل اور پھر پرسوں جمعرات کو انشاءاللہ سورہ یاسین کا اختتام ہو جائے گا۔ آج اگلی آیات کی طرف سعادت ہوگی۔ آیت نمبر 69 ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے، یہ نصیحت ہے اور قرآن ہے جو بالکل واضح ہے۔ پھر سنیے، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شعر سیکھنا ان کے شان کے لائق ہے، یہ قرآن نصیحت ہے جو بالکل واضح ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی اس کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ ولید بن مغیرہ جو کہ ایک بڑا ہی گستاخ کافر تھا، جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے تمام قریش کے باقی سرداروں کو اکٹھا کر لیا، اور اس نے انہیں بٹھا کر یہ کہا کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے، حج قریب ہے، تو بہت سارے قافلے جو ہیں وہ پورے مکے سے، پورے عرب سے یہاں آنے والے ہیں، اور حج کے دنوں میں مکہ جو ہے وہ پورا ایک انہوں نے آنا ہے، تو ظاہر ہے یہاں سے جو ایک نئے دین کا چرچا اٹھا ہوا ہے وہ پورے عرب میں بات تو پھیل چکی ہے۔ تو اب ہم لوگ یہاں ذمہ دار لوگ ہیں، باہر سے آنے والے ہم سے پوچھیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ یہاں کوئی نبی آیا ہے، یہاں کوئی رسول آیا ہے، تو وہ پوچھیں گے، ہم سے سوال کریں گے کے بارے میں کیا بتانا ہے۔ تو وہ بیٹھے تو ایک کہنے لگا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہیں اور یہ ایک شاعری کی کتاب لے آئے ہیں اور اس میں شعر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ شعر سناتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کا اسلوب چونکہ ایسا ہی ہے، اسے قرآن پاک میں اللہ نے انسان کی اسی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اسلوب میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم وزن، ہم کافی الفاظ کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ تو یہ تر، ہر، یہ سارے الفاظ ایک جیسے، تو یہی شاعری ہوتی ہے، بولو۔ تو انداز چونکہ شاعری جیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں اور یہ شاعر ہیں۔ تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ یہ بات جچتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کے علاوہ، یعنی یہ جب یہ کلام پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کبھی محمد سے شعر سنا ہی نہیں ہے۔
لہٰذا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو شاعر تو ہر وقت ہی شاعر ہوتا ہے اور وہ مختلف باتیں کرتا رہتا ہے اور اوٹ پٹانگ قسم کے شعر بناتا رہتا ہے. ہم نے کبھی ان سے ایسا کلام سنا نہیں ہے، لہٰذا اس کلام کے علاوہ وہ کبھی شعر نہیں بولتے. تو یہ بات جچے گی نہیں، یہ لوگ تحقیق کر لیں گے، ہم جھوٹے پڑ جائیں گے. لہٰذا شاعر کا لفظ نہیں ٹھیک. دوسرے کہنے لگے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کاہن کہہ دیتے ہیں، کہانیاں سنانے والا. کہانیاں گڑھ لی ہوئی ہیں اس نے، استغفر اللہ، اپنی طرف سے کہانیاں سناتا ہے. کبھی موسیٰ کی سناتا ہے، کبھی عیسیٰ کی کہانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یونس کی کھول لیتے ہیں، کبھی آدم کی کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ کہانیاں، کاہن. تو ایک کہنے لگا تیرا دماغ لگتا ہے چل گیا ہے، ہم نے بھی کاہن دیکھے ہیں اور پورا عرب کاہنوں کو جانتا ہے. کہانیاں بنانے والے تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ان کے تو انداز ہی جدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہر بات کو جوڑنے کی صلاحیت اور عجیب و غریب جھوٹ بولنا. تو یہ سارا عرب جانتا ہے کہانیاں سنانے والے کیسے ہوتے ہیں. محمد میں تو ایسی کوئی عادت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کاہن کا لفظ بھی ختم کرو، یہ نہیں بولنا، پکڑے جاؤ گے. اچھا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ایک اور لفظ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ بہتر رہے گا. وہ یہ ہے کہ یہ ایک جادوگر ہے جس نے لوگوں کو اپنے اس جادو کے اثر سے اپنے سحر میں لے لیا ہے اور جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں. تو جب یہ بات طے ہوگی کہ ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے، جو تم یہ سوچ رہے ہو یہ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ. تو ایک نے اور بھی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہی بولتا ہے. کہا عجیب آدمی ہو، جہاں پورے عرب میں وہ صادق کے نام سے مشہور ہے، تم اسے جھوٹا کیسے کہہ سکتے؟ تو یہ بھی نہیں. تو جادوگر کے لفظ پہ اتفاق ہو گیا. تو ادھر یہ پروگرام بن رہا تھا کہ ہم ایسا کہیں گے. اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ بتا رہی جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے. یہ کلام کو تم شعر نہ سمجھو، یہ شاعری نہیں ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. شاعری میں تو سراپا جھوٹ ہوتا ہے. بولو، محبوب کی گردن کو سراخی، آنکھوں کو کول، بالوں کو رات کی چاندنی سے تشبیہیں دینا اور اس کے بدن کو ہرنین جیسا بدن کہنا. تو یہ تو فضول قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں ایسا کوئی لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا. لہٰذا کوئی شاعر نہ کہے میرے نبی کو. مل کے کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ بڑی بلند شان والے ہیں، تم انہیں شاعر کہتے. تو یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں. اللہ. تو قرآن پاک ایک ایسی خوبصورت اعلیٰ اسلوب کی کتاب ہے کہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو انہی دنوں میں ایک سالانہ مقابلہ جو ہے وہ عرب میں ہوا کرتا تھا. پورے عرب کے شاعر جو ہیں وہ اس سال گزرنے کے بعد حرم میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور پورا سال وہ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اپنا کلام لکھتے تھے، پھر اس کو رد کر دیتے، پھر نیا لکھتے، پھر نیا لکھتے، پھر نیا لکھتے، اور پھر جب وہ دن آتا تو وہ کلام لکھ کر اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ اسے چپکا دیا جاتا کہ یہ میرے پورے سال کی محنت ہے، پورے سال کی محنت کے بعد یہ میں نے کلام لکھا ہے. تو ہر شاعر اس طرح کرتا تھا اور اس کے عوض اگر کوئی سب سے بہتر شاعر اس میں سے جیتتا اس کو کافی انعام ملتا تھا. تو سال کے بعد یہ مقابلہ ہوتا تھا. تو انہی دنوں میں اتفاق سے سورہ کوثر نازل ہوئی. تو کسی صحابی رسول نے اسے لکھا اور اسے لکھ کر رات کے اندھیرے میں اس نے حرم کے دیوار کے ساتھ اسے لگا دیا لکھ کر. صبح ہوئی تو شاعر بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور منصفین بھی آ گئے، بڑے بڑے شعراء، عمریں جن کی شعر لکھتے گزر گئیں، جن کے جو ہے وہ بال سفید ہو چکے تھے شعر لکھ لکھ کے. تو وہ جج بھی تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کون سا کلام بہتر. پہلا کلام اٹھایا، دوسرے میں سے بھی انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہے اس کے اندر، یہ لفظ صحیح نہیں استعمال ہو رہا، ختم کرو. اگلا لاؤ، اگلا دیکھا اس میں بھی غلطی ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، وہ سارے کلام پڑھتے پڑھتے جب وہ سورہ کوثر پہ آئے تو پہلا حرف پڑھا، پہلی لائن انا اعطینا کل کوثر، کوئی غلطی نہیں. فصلی لربک وانحر،
بہترین ہے، وزن بھی اچھا ہے، الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت ہے، معنی بھی ہے، اعلیٰ ہے، بہترین ہے۔ چلو دیکھو اگلے میں کوئی نہ کوئی غلطی نکل ہی آئے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ پڑھا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگا کہ تم بتاؤ، وہ کہنے لگا میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم نکالو گے غلطی۔ وہ تیسرے کو کہا، چوتھے سے بلایا، پانچویں کو بلا لیا، کہا اس میں سے غلطی کون سی نکلے گی؟ نکال کھپ کے انہوں نے کہا نہیں، یہ بغیر غلطی کے ہے۔ کہا بھئی کون ہے جس نے یہ لکھا ہے؟ آ جائے نام لے لے۔ لیکن چونکہ کوئی بھی وہاں اس وقت مسلمانوں کی اس وقت ویسے بھی تعداد کم تھی، تو کوئی مسلمان آگے نہ آیا، کسی نے بتایا ہی نہ کہ یہ کس کا ہے۔ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جس کا یہ کلام ہے وہ آ جائے، ہم اسے انعام دینے کو تیار ہیں۔ لیکن کوئی بھی سامنے نہ آئے۔ اب ہزاروں لاکھوں کا انعام چھوڑتا کون ہے؟ وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے لکھا ہے تو آگے انعام کیوں نہیں لے رہا؟ تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ تو پھر انہوں نے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور نے لکھا ہے، پتہ نہیں کوئی آگے لکھ کے چلا ہے۔ تو لہذا اگر شاعری میں بھی تولا جائے تو اس جیسے شعر ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسی خوبصورت انداز ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر جو وزن رکھا گیا ہے، جو اس کے اندر ترتیب بنائی گئی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے حرم سے گزر رہے تھے، آپ حرم سے گزر رہے تھے اور اتفاق سے آقا الاسلام وہاں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس سے پہلے آپ نے صرف سنا ہی ہوا تھا کہ یہ کوئی کلام پڑھتے ہیں۔ تو آج وقت بڑا اچھا لگا کہ میں گزر بھی رہا ہوں، یہ پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں سنوں تو صحیح۔ سنا ہے کہ بڑی اچھی شاعری ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے اچھے شاعر ہیں۔ آپ بہت اچھے شعر لکھ لیتے تھے اور بول بھی لیتے تھے اور پڑھتے تھے باقاعدہ اشعار، اور بڑے اچھے اشعار ہوتے تھے آپ۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سنا ہے کہ بڑے اچھے شعر پڑھتے ہیں، تو آج دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسا شعر پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے آپ نے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر سننے کی کوشش کی، تو حضور نے اسی وقت قرآن سے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس کلام کو شاعری سمجھ رہے ہو تو یہ شاعری نہیں ہے۔ حضرت عمر حیران، کہا میرے دل کی بات اس تک پہنچ گئی، میں تو شاعری سننے آیا تھا اور اس نے کہہ دیا یہ شاعری نہیں ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس نے کہہ دیا یہ شاعری نہیں ہے۔ حیران ہوئے، بڑے زیرک آدمی، سمجھدار تھے۔ فوراً دل میں ایک اور خیال آیا کہ کیسا جادوگر آدمی ہے کہ اسے میرے خیال کا بھی پتہ ہے۔ حضور نے اگلی آیت پڑھ دی، اس اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اسے جادوگر سمجھتے ہو تو یہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر آپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں میرے دل میں خیال آتا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضور تو قرآن پڑھ رہے تھے، ان دونوں آیتوں کی ترتیب یہی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، دونوں آیتوں کی ترتیب یہ۔ پہلی آیت میں ہے کہ تم اگر شاعری سمجھتے ہو تو شاعری نہیں ہے، دوسری آیت میں اگر جادوگر سمجھتے ہو تو جادوگر بھی نہیں ہے۔ اللہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہی دو آیتیں اصل میں میرے دل میں قرآن کی عظمت کو ڈال گئیں کہ یہ کیسا کلام ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ۔ تو لہٰذا یہ اتنی اعلیٰ برکت لیے ہوئے ہے، اس قدر اس نے عظمتوں کے پہاڑ اور عظمتوں کی جو داستانیں اس نے رقم کر دی ہیں، وہ دنیا کے اندر کوئی رقم نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 سال کی عرقریزی کے ساتھ، 25 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بہت محنت سے پورے دین کے علوم کو بیان کیا، اور بڑی محنت کی آپ نے اس کتاب کے اوپر۔ 25 سال کا وقت تھوڑا نہیں ہوتا، آپ نے بڑا وقت لگایا، اور اس پہ بیٹھ کے آپ نے اس کی ترتیب بڑی اچھی بنائی، باب بڑے اچھے بنائے، اور بڑے ہی اعلیٰ اس کے اندر آپ نے اسرار و رموز جو ہیں وہ کھولے۔ اللہ۔ تو ایک دن آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے آئی۔ قرآن میں اللہ یوں فرماتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اس کتاب کے اندر کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس میں بیان نہ کر دیا. ہر خشک اور تر شے کا اس میں ہم نے بیان رکھ دیا ہے. آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا, فرمایا بیٹا ادھر آؤ. اس کتاب کو ایک صندوق میں رکھا, تو اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور سامنے فلاں جگہ جو دریا ہے وہاں جا کے اسے پھینک دینا. تو اس نے کہا حضور اس میں ہے کیا, آپ مجھے کیا دے رہے ہیں, اس میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ پھینکوا رہے ہیں؟ فرمایا بس جو کہہ رہا ہوں کرو اور واپس آ کے مجھے بتا دینا جو دیکھو گے. تو عرض کی جی حضور. آپ گئے, وہ شاگرد گئے, جا کے انہوں نے جب اس صندوق کو پانی میں ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی نے اس صندوق کو راستہ دے دیا, اور وہ پانی کے اندر سے گزرتا ہوا, اس راستے سے گزرتا ہوا وہ تہہ تک جا لگا. حیران ہو گیا کہ پانی نے راستہ چھوڑ دیا, ایسی کیا شے حضرت نے ڈالی اندر. تو واپس آ کے کہا ہاں کیا دیکھا؟ کہا حضور وہ میں نے جو ہی صندوق پانی میں ڈالا وہ تو پانی نے راستہ چھوڑ دیا اس کے لیے. آخر ایسی کیا شے تھی؟ فرمایا بیٹا میں نے بڑی محنت کی تھی اس کتاب پہ, لیکن اس کتاب کی عظمت تمہارے سامنے تھی کہ میں نے اس پہ کیا کیا لکھا ہوگا کہ اللہ نے اس کو کتاب کو گیلا نہیں ہونے دیا, اس کو نیچے فرش تک خشک لے کے چلا گیا. یہ میں نے اس لیے رکھوائی ہے کہ میں نے اپنی محنت سے جو کتاب لکھی تھی, قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سب سے بڑی کتاب. لوگ قرآن صرف پڑھیں, قرآن کی طرف راغب رہیں تو کسی کتاب کی حاجت نہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت میں فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 70, تاکہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے, تاکہ حجت تمام کر دے کافروں پر. کہا ہم نے اس لیے یہ قرآن اتارا ہے اور اس لیے قرآن کو ہم نے تمہارے نبی کے اوپر یہ برکت دی ہے کہ یہ خبردار کرنے کی کتاب ہے, یہ ایک الارم ہے, یہ ایک انٹیمیشن ہے, یہ ایک وارننگ ہے. کس کے لیے؟ جو زندہ ہے. یہ زندہ لوگوں کے لیے ہم نے ایک وارننگ اتاری ہوئی ہے. یہ ایک خبردار کرنے کی کتاب ہے. یہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گی, یہ تمہارے بالوں کے جو ہے وہ ایک ایک ذرے تک نور پہنچا کے روشن کر سکتی ہے. یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, یہ تمہارے لیے ڈر اور خوف کا مقام بھی ہے. لہذا ہم نے اسے اتارا ہے اور زندوں کے لیے اتارا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے قرآن کتنا واضح ہے اس حوالے سے کہ میری اصلی حالت زندوں کے لیے. یہ زندہ لوگ, چلتے پھرتے, جیتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے لوگ جو ہیں, یہ ان کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. تو آج دیکھیں اگر دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے, میں آپ کو ایک بڑا اہم معاملہ بتاؤں. دنیا میں اگر جتنا بھی اسلام آج دیکھتے ہیں آپ پھیل رہا ہے, اور امریکہ میں تو ہے دوسرا بڑا مذہبی اسلام ہے. پہلا عیسائیت ہے اور دوسرے نمبر پہ بولیے اسلام. اور اسی طرح باقی ممالک میں بھی بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, اور یہ اس کے پھیلنے کی رفتار جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. تو یہ کیسے پھیل رہا ہے؟ ایک نو مسلم کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل نظر سے گزرا تھا, اس نے بڑی اچھی بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں جب مسلمانوں کے پاس گیا اور جب میں نے ریسرچ کی تھی ساری, تو ان سے جب میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس سے جا کے میں بات کروں, مسلمانوں میں کوئی بہت بڑی شخصیت بتاؤ جس سے جا کے میں کوئی ریفرنس لوں اور اس ریفرنس کے اوپر تمہیں بھی اعتبار ہو مجھے بھی اعتبار ہو, تو ایسا کوئی بندہ بتا دو. تو مسلمانوں نے اور میرے ان بھائیوں نے مجھ پہ بڑا احسان کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو کسی کے پاس ہم نہیں بھیجیں گے, آپ بک شاپ پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنی زبان میں قرآن پرچیز کر لیں. بس آپ قرآن لے آئیں. قرآن ہمارا سب سے بڑا ریفرنس ہے, ہماری سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. لہذا آپ قرآن لے کے آئیں. تو وہ بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اپنے کسی مولانا کو پیش نہیں کر رہے, یہ اپنے کسی مولوی کو پیش نہیں کر رہے, یہ اپنے کسی بھی کوئی شخصیت ایسی میرے سامنے نہیں رکھ رہے, یہ ایک بک کا نام لے رہے ہیں, یہ کتاب کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سنا ہوا تھا قرآن کے بارے میں, اور مجھے جو میرے دوستوں نے جو مجھے ان پٹ آئی تھی میرے ذہن میں, میرے شعور میں, میرے لا شعور میں جو قرآن کے حوالے سے باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ ایک مسٹیریس بک ہے, عجیب و غریب کتاب ہے.
وہ عجیب و غریب کتاب اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ایسی بک، ایک ایسی کتاب جو تمہیں ماضی کی خبریں بھی دے، جو تمہیں مستقبل کے بارے میں بھی بتائے، اور جو تمہیں حال کی باتیں بھی سنائے. یہ تینوں زمانے ایک وقت میں ایک کتاب کے اندر جمع کرنا یہ کسی طرح ممکن ہو نہیں سکتا. بھائی آپ اگر ہسٹری کی بک پڑھیں گے تو آپ ماضی پڑھیں گے، بولو بھائی. تاریخ کی کتاب آپ کو ماضی میں لے جائے گی. اگر آپ ابھی حالات کے تناظر میں کوئی بات انالیسس پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ حال کی باتیں ہوں گی کہ ابھی یہ ہو رہا ہے. تو ایک شخص چلو کہے گا چلو میں نے یہ سارا کچھ دیکھا، ہسٹری دیکھی اور میں نے حال دیکھا، تو اب مستقبل ایسا ہونے والا ہے، تو وہ فیوچر کے بارے میں کچھ تینوں زمانے ایک کتاب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ ماضی کی بات بھی کریں اور وہ بھی اتھینٹک ہو، آپ حال کی بات کریں وہ بھی بہترین اور لاجواب ہو، اور آپ مستقبل کی بات کریں تو کہیں یہی ہو کے رہے گا، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، یہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں، میں چونکہ سنا ہوا تھا کہ ایک ایسی بک جو مسٹیریس ہے، اس کی لاجواب اس کے اندر باتیں ہیں. تو میں نے کتاب پرچیز کر لی، اور پھر اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. اس نے کہا کہ وہ تو الگ بات ہے کہ یقیناً میں قرآن کو جب میں نے پڑھا، اور قرآن کو جب میں نے اپنی محبت سے اور اس مسٹیریس بک کو سوچ کے میں نے پڑھا، تو پھر میں نے قرآن کو غور سے پڑھا. مل کے کہو سبحان اللہ. کیونکہ میرے ذہن میں کیا تھا، بولو، کہ یہ ایک عجیب کتاب ہے. تو عجیب کتاب تھی تو میں نے پڑھا، غور سے پڑھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ غور سے پڑھنا قرآن ٹھک کر کے میرے دل میں جا بس، میرے دل میں اتر گیا قرآن. اور میں نے بے وضو پڑھا، میں نے وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا. اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی کہ ہمارے نان مسلم 99% اس کو بے وضو پڑھتے ہیں، وہ وضو نہیں کرتے اس سے پہلے. ان کے لیے یہ کوئی مقدس کتاب نہیں، ان کے لیے کوئی یہ پاک کتاب نہیں ہے. وہ اس کو ایک مسٹیریس بک لیتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس میں عجیب باتیں ہیں. لہٰذا انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ جو ہی وہ اس کو غور سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن کے نور سے بچ نہیں سکیں. اور ہم نے اسے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم وضو کر کے بہترین گرم پانی، ٹھنڈا پانی، وضو کر کے اپنا بہترین واش روم، یہ وہ سارا کچھ تیار شر ہو کے ویسے ہی پڑھ رہے، ثواب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے. وہ غور سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کیا بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو کہتے وہ غور سے پڑھنا مجھے مسلمان کر گیا. اور آج بھی دنیا میں مسلمان میری اور آپ کے منہ کو نہیں ہو رہے، قرآن سے ہو رہے. اس کتاب سے لوگ مسلمان ہو رہے. اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس، نو آنسر، کوئی جواب. تو اس نے کہا کہ تم لوگ بڑے پاک ہو کے سے پڑھتے ہو، لیکن وہ پاک ہو کے پڑھنا تمہیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ وضو کر کے پڑھنا، وہ غسل کر کے پڑھنا تمہیں کیوں مزہ نہیں دیتا؟ اس لیے کہ تم اسے ایک ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے ہو. ہمیں ثواب عذاب کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. ہم تو اس لیے پڑھتے تھے یہ کہہ کیا رہی ہے. اور اصل میں وہ معاملہ وہی بنا نا کہ انسان لینے جب جاتا ہے اللہ کی محبت کو اور پیار کو، تو اللہ کس راستے سے اسے عطا کر دے یہ تو اس کی مرضی ہے نا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ جیسے چاہے عطا کرے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو پڑھا غور سے صرف اس لیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو قرآن یہی تو چاہتا تھا. قرآن نے یہی کہا نا، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو وہ غور سے پڑھا، تالا کھل گیا اور اندر سے نور اور برکت نصیب ہو. یہاں گندے کا گندا، 60 سال ہو گئے گندے کا گندا، 70 سال ہو گئے گندے کا گندا. نہ اخلاق سنورا، نہ کوئی سیرت سنوری، نہ چہرہ سنورا، نہ جسم کی اوقات بدلی، نہ گھر کے حالات بدلے. جناب کو 70 سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے، 70 سال ہو گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے حالت اس کی جو بنائی ہے. اور دیکھو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو کیا کہا، ہم نے اسے اس کے لیے خبردار کرنے کے لیے اتارا جو زندہ ہے. اور ہم اسے قبروں پہ پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ پڑھتے ہیں اسے. جو زندگی دینے والی کتاب تھی، جو زندہ لوگوں کے لیے اتری تھی،
زندہ لوگوں کو سنانے کے لیے آئی تھی، زندہ لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئی تھی، اسے قبروں پہ جا کے پڑھنا شروع کر، ضرور ثواب ہوگا، ضرور اندر قبر میں نور اترے گا، میرا اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے اترنے کا جو انداز تھا وہ یہ نہیں تھا، اس لیے قرآن نہیں آیا تھا، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا۔ لہذا ابھی میں اور آپ زندہ ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی یہ دل دھڑک رہا ہے، ابھی ہم اسے دیکھ رہے ہیں، پڑھ لو اسے، پڑھ لو، اس پہ محنت کر لو۔ یہ 30 دن ہیں، ابھی دیکھ لو یہ 17 دن پتہ بھی نہیں چلا گئے کدھر۔ اگر تم اس کے بعد قرآن کی کسی کلاس میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام کلاسوں کا نور تمہیں کچھ بھی نہیں دے کے گیا۔ کچھ پڑھ لو، کچھ محنت کر لو، اس کے اوپر اپنے اوپر بالکل اپنے آپ پہ لاک کر دو کہ بھائی آج کے بعد قرآن، قرآن اور صرف قرآن، میری زندگی میں قرآن، میرے اٹھنے بیٹھنے میں قرآن، میرے چلنے پھرنے میں قرآن، یہ میری بیٹ بک بنے گا، یہ میرے پاس ہوگا، میں اس کے پاس رہوں گا، کوئی ہفتہ نہ جائے، کوئی دن نہ جائے، کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی گھڑی نہ آئے کہ قرآن سے دور ہو جائیں۔ پھر تو مزہ ہے نا قرآن آسان کورس کا، مل کے کہو سبحان اللہ، پھر تو قرآن آسان کورس کا مزہ آ گیا نا۔ اور اگر آپ کو ابھی آج 17 دنوں میں ہلکی سی بھی محبت قرآن سے ہوتی ہوئی اپنے دل میں محسوس ہو رہی ہے تو خدا کی قسم یہی قرآن آسان کورس کا فیض ہے، یہی برکت تھی، یہی تھا سب کچھ، بس مل گیا آپ کو۔ آپ کو ہم کوئی بہت عرشوں پہ نہیں لگانے بیٹھے ہوئے، یا اس لیے نہیں بٹھایا ہوا آپ کو کہ آپ کو پڑھا لکھا کے تو اس کے بعد آپ کو دلیلیں دے کے تو آپ کو لڑنے کے لیے بھیج دیں کہ لڑو ان لوگوں سے، دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ایسا تمہیں سکھا نہیں رہے، تمہارے دل میں صرف قرآن کی محبت اتار رہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اور اگر ہلکا سا بھی تمہیں اس کا گراف اوپر جاتا لگ رہا ہے اور تمہارے دل میں قرآن کی محبت کے سیلاب آ رہے ہیں، قرآن کی محبت کے اندر سے فوارے پھوٹ رہے ہیں اور تمہارے دل میں ایسا شوق ابل رہا ہے، تو بس یہ زندہ لوگوں کی کتاب تھی اور تمہیں مل گئی ہے، یہ تم زندہ ہو، ابھی تمہارے دل میں محبت آ گئی۔ اللہ تو حد کر دی، کہا یہ اس کے لیے ہم اتار رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، جو کیا ہے، بولو سارے بولو، جو زندہ ہے۔ ہم کلوں پہ پڑھتے رہتے، 40ویں پہ پڑھتے رہتے، آج بیٹھ جاؤ، آج ہی 10واں جی، لو 10ویں کے لیے قرآن اتارا، اور جو اس کا حشر کرتے ہیں، پھر وہ جو قاری حضرات گھروں میں بلا لیتے ہیں اور وہ بچوں کو بلا کے پھر جو حشر قرآن کا ہوتا ہے، المان والحفیظ، اس پہ کیا کلام کیا جائے کہ کس طرح قرآن کے ساتھ جو ہے۔ ایک ایسا بھی گھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے قرآن کے لیے اسی طرح بلائے، ہم اس وقت چھوٹے تھے تو انہوں نے بلا لیا بچوں کو ٹی وی لان میں بٹھا کے انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، انہوں نے کہا بچوں قرآن آپ پڑھیں، تو آپ ہی خود جا کے تو وہ فلم لگا کے بیٹھ گیا جس نے بلایا ہوا تھا۔ صحیح ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کے ساتھ درست ہو رہا ہے، جو تمہارے ملک میں ہو رہا ہے، جو تمہارے ساتھ حکمران کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ اس وقت مہنگائی، بجلی، لوڈ شیڈنگ، ایوری تھنگ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ صحیح ہو رہا ہے، اس پہ چیخنے چلانے کی تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے خدا کی قسم جب سے حضور کی یہ حدیث بار بار سناتا ہوں، پڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد سارے شکوے ختم ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سے قرآن اترا ہے اللہ نے تمہاری قسمتوں کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، تمہیں ضرورت نہیں شکوے کرنے کی، اپنی قسمت کے اوپر رونے کی حاجت کیا ہے؟ دیکھو قرآن کے ساتھ تمہارا سلوک، اسے ہم نے زندہ کے لیے اتارا تھا، جو حواس والا ہے، آنکھوں والا، کانوں والا، چھونے کی طاقت، زندگی اسے ہی کہتے ہیں نا، بولو بھائی، یہ 5 حواس ہی لائف ہے نا، 5 حواس کو زندگی کہا جاتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، تو کہا ہم نے تو اس کے لیے اتارا ہے۔ یہ جا کے جو ہے مزاروں پڑھنا شروع کر، پڑھیں آپ وہاں پہ، لیکن قرآن کی حقیقت اس سے نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے دیکھیے جو اگلے لفظ ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں، ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر۔ سنیے، ہم نے کفار کے لیے حجت تمام کر دی ہے، قرآن اتار کر ہم نے اپنی اخیر کر دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بڑے ان کے لیے بڑے اعلیٰ اپنی طرف سے نمونے اور اچھے اور معاملات کے بڑے خوبصورت نبیوں کے نمونے بھیجے ہیں،
جو ہر لحاظ سے اعلیٰ لوگ تھے، ان کی ہم نے سیرتیں ان کے سامنے رکھی ہیں، ہم نے کتابیں ان کی اتاری ہیں، زبور، تورات، انجیل اور اس طرح صحیفے، بہت ساری چیزیں اتاری ہیں۔ پھر ہم نے کائنات کی تمام اشیاء ان کے سامنے رکھ دیں، سورج، چاند، ستارے، فضائیں، یہ سب زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں، یہ سب ہم نے اپنی دلیلوں کے طور پہ انہیں دیں، لیکن انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ اب ہماری آخری دلیل قرآن پاک ہے۔ حضور بھی تشریف لے گئے، وہ آئے، 63 برس کی زندگی گزاری، اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، وصال ہو گیا، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے، اسی طرح ہے جس طرح اترا تھا، جس طرح الفاظ حضور پہ آئے تھے وہی لفظ ہے، کوئی زبر زیر نہیں ہوئی، کوئی زیر زبر نہیں ہو سکی، کوئی پیش جزم نہیں ہوئی، کوئی جزم پیش تک نہیں جا سکی، وہی لفظ جو حضور پہ اترے تھے وہی پڑھ رہے، ہم نے اسے بدلا نہیں، نہ کوئی بدل سکے گا، اس کو ہم نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نہیں اسے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چند صحیفے دیے تو قرآن نے کہا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، یا یحییٰ، اے یحییٰ اپنی کتاب کو خود پکڑ، قوت سے پکڑ، دھیان رکھ اس کا، اس کے صفوں کا دھیان رکھ، اس کے الفاظ کی ترتیب ٹھیک رہے، آگے پیچھے نہ ہو جائیں، آپ خود ذمہ دار ہیں یحییٰ، آپ نے اس کو قوت سے پکڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کہا موسیٰ دھیان رکھیے، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کی دھیان رکھیے، بڑی اچھی کتاب، بڑے اعلیٰ ہم نے احکامات اتارے، احکام عشرہ اتارے ہیں، 10 احکامات ہیں اس کے اندر، اس کو دھیان سے پڑھیے، حفظ کیجئے موسیٰ، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ زبور داؤد علیہ السلام کو دی، کہا داؤد آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے یہ، لیکن میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، آپ کو دے دی، آپ جانے اور زبور جانے۔ انجیل حضرت عیسیٰ کو دی، فرمایا بس آپ کا ہے، سنبھالیے، انجیل آپ کی ہے، مرضی ہے، جس طرح چاہیں کریں آپ، الفاظ اٹھائیں ادھر ادھر کر لیں، مرضی آپ کی، ہم نے تو آپ کو دے دی بس۔ تینوں کتابوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جب قرآن اترا تو فرمایا نہیں نہیں نہیں، اے محمد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم خدا ہو کے ذمہ دار ہیں اس کے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، آپ تکلف نہ کریں۔ حضور اسلام جب قرآن اترتا تو آپ تیز تیز پڑھتے تاکہ حفظ ہو، عرب بھی تھے آپ، اللہ نے بڑی ذہانت سے، اعلیٰ ذہانت تھی آپ کی، تیز پڑھتے تھے تاکہ میں جلدی سے حفظ پہلے کروں اور پھر صحابہ کو بھی بتانا ہے، سنانا ہے، تو الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو تیز پڑھ کے حفظ کی کوشش فرماتے۔ تو آقا اسلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پیغام دیتا ہے کہ نبی تجھے ضرورت نہیں ہے تیز پڑھنے کی، ہم اسے تمہارے دل میں اتار دیں گے، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم تمہارے دل میں اسے نازل کر دیں گے، تمہیں حاجت ہی نہیں ہے، آپ پہلے ہی حافظ ہیں اس کے۔ اللہ، تو کیسی اعلیٰ کتاب کہ جس کو خود حفاظت میں لے لیا گیا، اور جس کی کوئی بھی تشریح کرے وہ بھی قرآن کی حفاظت میں آتی ہے، اس کی تفسیر بھی قرآن کی حفاظت میں، مل کے کہو سبحان اللہ، جو اس کو پڑھ کے کھول کے بیان کرتا ہے وہ لفظ بھی قرآن کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور جو بیان کر رہا ہے وہ بھی حفاظت میں ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی حفاظت میں ہے، جو آگے بیان کر رہا ہے وہ بھی حفاظت میں ہے، جہاں تک قرآن جائے گا حفاظت ساتھ جائے گا۔ بہت اعلیٰ کلام، تو کہا ہم نے دلیل تمام کر دی، اب کوٹ ساری کی ساری گیند کفار کے کوٹ میں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے آپ وہ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے کوئی شے اس میں چھوڑی نہیں۔ جنت کا ذکر قرآن میں، مل کے کہو سبحان اللہ، دوزخ کا ذکر قرآن میں، آسمانوں کا ذکر قرآن میں، زمینوں کا ذکر قرآن میں، جانوروں کا ذکر قرآن میں، مچھلیوں کا ذکر قرآن میں، جنات کا ذکر قرآن میں، ارواح کا ذکر قرآن میں، تمام اچھی باتوں کا ذکر قرآن میں، تمام بری باتوں کا ذکر قرآن میں، تمام خشک اور تر شے قرآن کے اندر۔ لہذا اب بتاؤ ہم کیسے تمہیں اس سے نجات دیں گے؟ اس لیے ہم نے دلیل ختم کر دی ہے، اس کے بعد اب کوئی اس کی دلیل آگے بنا نہیں سکے گا، اس کو آگے پیش کرو گے تو اس سے آگے تم جا نہیں پاؤ۔ لہذا کہا حد کر دی، لفظ بڑے پیارے ہیں، تاکہ حجت تمام کر دے کفار کے اوپر۔ اب کفر کسی جگہ سے اس کو نکال کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ نہیں کر پائے گا، کسی جگہ سے اس کو نکال کے کہے نہیں یہ کلام ابھی یہاں سے کمی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ، ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، قربان جائیے اس کلام پہ،
دیکھا قرآن میں اللہ نے کہا اچھا یار تم ایسا کرو، تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے عقل مند ہو، بہت تم نے ریسرچ کی ہے، چاند پہ جا کے تم کمندیں ڈال رہے ہو، مریخ پہ جانے کی تمہاری تیاریاں ہیں، اور آگے آگے تم نکلتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، تو کائنات کھلی ہے، ہم تمہیں اجازتیں دیتے ہیں، بڑا تم اپنا ذہین سمجھدار دماغ استعمال کر رہے ہو، کرتے جاؤ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکسپلور کرو میری دنیا کو، میری زمینوں کے نیچے جاؤ، میرے دریاؤں کے سینے کو چیر دو، میرے سمندروں کے سینے پھاڑ ڈالو، اور اندر پہنچو ان میں کیا ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے قرآن کے سامنے نہ کہیں آ جانا، میرے قرآن کے سامنے نہ آ جانا، ایسی کتاب کے سامنے نہ آ جانا۔ اچھا آنے کا شوق ہے، چلو پھر ایسا کرو کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، سارے مل جاؤ، سارے مل جاؤ، عرب کے، یورپ کے، عجم کے، مشرق مغرب سارے ملا لو لوگ، اور ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ جو اس جیسی ہو، وزن میں، شعور میں، برکت میں، رحمت میں، انداز میں، ترتیب میں، نور میں، جو اس جیسی ہو لے کے آؤ۔ جب یہ آیت اتاری تو ظاہر ہے کوئی بھی نہ آیا، تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا اچھا ہم نے تمہاری کمزوری دیکھ لی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ صورت نہیں، تم اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت ایسی لے کے آ جو جیسے ہم نے بنائی، مدہامتان، ایک لفظ کی آیت سورہ رحمان کے اندر، اس جیسا ایک لفظ ہی بنا لاؤ، بول کے کہہ دو نا سبحان اللہ، مدہامتان جیسا ایک لفظ لے آؤ۔ لہذا ہم نے یہ دلیل دے دی کفار کے اوپر، قرآن دلیل ہے، قرآن نے کفار کے منہ بند کر دیے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں خطاب سن رہا تھا، بڑی دیر پرانی بات ہے، برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے، اس کا ایک خطاب تھا، میرے ذہن سے نام محو ہے، تو اس نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، اب نہیں ہے، پرانے دور کی بات، تو اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ تم لوگ سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہو، ساری جو ہے وہ قوتیں لگا رہے ہو، اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہو، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہو، تم نے پوری طرح سے انٹیلیجنس کے ادارے ان کے اوپر لگا رکھے ہیں، تم نے پرنٹ میڈیا یوز کیا ہے، تم نے الیکٹرانک میڈیا یوز کر لیا ہے، انٹرنیٹ تم نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، یہ سارا کچھ تم لوگ کر رہے ہو، لیکن مسلمانوں کو تم روک نہیں پا رہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہو، پہلے تم دھیان رکھو تم کدھر جا رہے ہو، جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے تم انہیں شکست نہیں دے سکتے، یہ قرآن کی جو طاقت ہے، جو قرآن ان کے اندر ہے، یہ ختم کرو ان کے اندر، اور اس کا کوئی ایسا معاملہ بناؤ، ایسی کوئی پلاننگ کرو کہ یہ قرآن پڑھ کے بھی قرآن نہ پڑھیں۔ یہ وہ کہہ رہا تھا، آج بھی انٹرنیٹ پہ اس کی یہ سپیچ موجود ہوگی کہ یہ قرآن پڑھ کے بھی قرآن نہ پڑھیں، ایسا کچھ کر دو کہ یہ قرآن سے کسی طریقے سے دور ہو جائیں، تم انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ لوگ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا تم اسے ٹینکوں کے نیچے لٹاؤ گے، لیٹ جائے گا یہ، اور لیٹے ہیں مسلمان، بولو ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹ گئے ہیں، شہادت ہے۔ تو کہا یہ ان کا حل نہیں ہے، تم ٹینکیں چڑھا دو، تم ان کی گلیوں کو خون سے بھر دو، تھوڑا ظلم ہوا تھا بغداد پہ، کون بھول سکتا ہے وہ وقت؟ جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ سقوط بغداد کے واقعے کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بغداد کی گلیوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، جس طرح آج نیو یارک ہے، اس طرح ہمارا بغداد تھا کہ ساری ٹیکنالوجی کا مرکز، تمام ترقی و ثقافت کا مرکز ہمارے لیے بغداد کا شہر تھا، اور ہلاکو خان نے اینٹ کی اینٹ بجا کے رکھ دی تھی، اس کی لائبریریاں جلا دی، علماء کو قتل کر دیا، مسلمان جو ہیں وہ ان کو گھروں سے نکال کر کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، کبھی پڑھا نہیں کسی نے، اس سے بڑی بھی آفت آ سکتی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے خزانے کو اس نے دریا دجلہ میں پھینک دیا، جو مسلمانوں کی کتابیں جو کئی 100 سالوں کی ریسرچ تھی اسے دریا دجلہ میں پھینکا، دریا دجلہ کا پانی بند ہو گیا، اتنی کتابیں اس میں پھینک دی گئی، اس قدر وہ ظلم تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں مٹے،
اسی ہلاکو ہاں کہ اپنے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کا بیٹا مسلمان ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن موجود تھا، قرآن کا نور موجود تھا. قرآن کا یہ نور جو ہے وہ اس وقت بھی دنیا کے اندر آشکار تھا، تو اللہ نے ہمیں وہاں بھی بچایا. اس سے بڑا بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جب سیدنا امام حسین شہید ہوئے، اس سے بڑا بھی کوئی حادثہ اسلامی دنیا میں رونما ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے، اور جس طرح ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. کون ان سے چھپ سکتا ہے؟ کون ان تاریخی باتوں کو بھول سکتا ہے؟ اس کے باوجود اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. قرآن موجود تھا. آج بھی ہم اور آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے بچے ہوئے. ہماری بچت اس سے ہے، یہ ہمیں بچا کے بیٹھا ہوا ہے. ہماری ساری کی ساری محبت قرآن کے ساتھ اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ہماری بچت کا واحد ذریعہ ہے. ہمارے معاملات کو بچانے والا یہ واحد رہ گیا. اس کے علاوہ کوئی شے رہ نہیں گئی، ختم ہو گئی. مسلمان کی حیا مار دی گئی، مسلمان کے اندر کی مسلمانی ختم کر دی گئی، بیٹیوں کی چادریں کھینچ دی گئیں، بڑے بڑے ظلم کشمیر میں، بوسنیا میں، چچنیا میں ہر جگہ کر دیے گئے. کوئی شہر رہ نہیں گئی. صرف ایک دولت ہمارے پاس باقی ہے اور وہ قرآن پاک کی دولت ہے. لہذا اللہ فرما رہا ہے یہ دلیل ہم نے تمام کر دی ہوئی ہے. اب کفار اس سے آگے نہیں جا سکیں گے، کبھی نہیں جا سکیں گے. تو دیکھو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اسی کتاب کے قاری ہیں جس کے لیے اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے اتنی محبت سے اللہ لفظ اتار رہا ہے. تو اللہ آپ کو ایسی محبت دے دے، آمین کہہ دو، جیسی صحابہ کرتے تھے قرآن کے ساتھ، جیسے اولیاء کرتے تھے قرآن کے ساتھ، جیسے محبتیں بڑے بڑے بزرگ کر گئے، بڑے بڑے اللہ والے کر گئے. ہمیں ایسے اللہ قرآن سے محبت عطا فرمائے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا